واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، توجہ، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا دیکھا۔ بحر و بر شہر و قری سحر و حزن دشت و چمن، کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اچھا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا قانوں میں چہرہ تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور آپ کے اس خادم کو اپنے دیار کی حاضری نصیب فرمائی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیار میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، اور الحمدللہ پھر آپ لوگوں کے پاس انہوں نے اپنی خدمات کے لیے واپس بھی بھیج دیا۔ اور خوش قسمتی کہ آج جب پہنچے ہیں تو یہ بھی ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے، اور ہم نے 11ویں شریف 12ویں والے کے پاس منائی۔ گزشتہ جب 11ویں شریف یہاں رہی ہند میں، تو ہم نے مدینہ پاک میں 11ویں شریف یہی بول کر کہ آپ کے بیٹے کی 11ویں ہم آپ 12ویں والے کے پاس منا رہے ہیں، یہ شرف رہا۔ اللہ رب العزت اس شرف کو قبول فرمائے، اور بار بار ہم تمام کو مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ نے غالباً پچھلے جمعہ میں سماعت کیا ہوگا، لیکن یہ ہمارا معمول رہا، یہ طرح امتیاز اہل سنت والجماعت کا، کہ جمادی الاخر ربیع الاخر میں سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے بغیر نہیں رہا جاتا۔ محسن کا احسان ماننا چاہیے، جنہوں نے
ہم پر احسان فرمایا۔ آج جو کچھ بھی اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں میں دامن ہے، جس کا بھی دامن آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی نسبت سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے ہی ہے۔ وہی ایک لڑی چل رہی ہے، اسی چین کی ایک کڑی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کیوں نہ منائیں، جنہوں نے ہمارے لیے اپنے دست مبارک سے ولایتیں ہمارے شیخوں کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارے شیخوں کو جو ولایت ملی ہے کسی اور کے در سے نہیں ملی ہے، چاہے وہ قادری سلسلے سے نسبت رکھتا ہو، چاہے وہ چشتی گھرانے سے نسبت رکھتا ہو، چاہے وہ سہروردی سلسلے سے نسبت رکھتا ہو، نقش بندی سلسلے سے نسبت رکھتا ہو، سب کو ولایتیں بٹتی ہیں تو سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے ہی ملتی ہے۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ 3 جگہ ولایت پیش کیا جاتا ہے، 3 سندیں جب ملتی ہیں تو ولایت اس کو دستیاب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سند کسی کی ولایت کے تعلق سے اللہ رب العزت اگر اس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اللہ بنانا چاہتا ہے تو بنانے پر اللہ رب العزت قادر مطلق و قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ولایت دینا اس کا کام ہے، لیکن اس کی منشا یہ ہے کہ دیتا ولایت میں ہوں۔ ولایت سے مراد اپنی دوستی دینا۔ ولایت سے مراد کیا ہے؟ ولایت سے مراد ولی کا معنی دوستی۔ اللہ اگر کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے، خود دوستی نہیں کرتا رب العزت، اس بات کو یاد رکھیں، دوستی خود نہیں کرتا۔ پہلے رب العزت اللہ ہو کر وہ اپنی منشا اور اس کا قانون ہے کہ وہ ولایت دینے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے لیے سند، ان کی سند ملے، یہ اگر سفارش کر دیں تو ولایت دوں گا۔ دیتا رب ہے، سفارش 3 کی چاہیے۔ سب سے پہلے سفارش سرکار غوث الثقلین کی۔ ولایت دینے کے لیے سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے سرکار غوث الثقلین کی۔ آپ مہر لگاتے ہیں، پھر یہ آپ کی جو ولایت کا نامہ ہے، ولایت نامہ، یہ پیش کیا جاتا ہے مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں۔ کسی کو بھی ملے 3 سندیں ضروری ہیں۔ پہلی سند سرکار غوث الثقلین کی، دوسری سند مولا علی کی۔ مولا علی جب دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے سند دی ہے تو آپ سند لگاتے ہیں۔ جب آپ سند لگاتے ہیں پھر یہی ولایت نامہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ ولایت نامہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا کی جب بارگاہ میں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سند کس کی لگی ہے؟ میرے بیٹے غوث کی، میرے داماد علی کی، میرے داماد علی کی لگی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب 2 کی سند لگی ہے تو پھر آپ اپنی سند لگاتے ہیں۔ جب 3 سندیں لگ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ خدا کے دوست بننے کے لیے بھی، خدا اپنا دوست بنانے کے لیے بھی یہ دیکھتا ہے کہ ان کی نسبتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ان سے نسبتیں ہیں تو اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ اور ولایت کے درجات جو ہیں، جو ولایت کا درجہ بھی ہو، جس کو بھی ملا ہے، سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی سند ضروری ہے۔
ایسے غوث العظم دستگیر کی یاد ہم کیوں نہ منائیں؟ اگر ہمارے شیخ کامل شیخ ہیں، کامل پیر ہیں، تو ان کے لیے بھی سرکار غوث الثقلین کی سند ضروری ہے۔ انہوں نے سند دی تو پھر ہمارے شیخ ولی ہیں۔ تو پیر بنانے کے لیے، پیر کو پیر بنانے کے لیے پیران پیر کا احسان ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیر پر جس کا احسان ہے، ہمیں جس کے در سے شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت ملی ہے، جہاں سے حق شناسی ملی ہے، جہاں سے رب کے پتے ملے ہیں، جہاں سے حقیقت محمدی ہمیں معلوم ہوئی ہے، تو اس بارگاہ کی یاد کیوں نہ کریں؟ اس سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کیوں نہ کریں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ بے شک الا ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ خبردار اس جگہ پہ کرایا جاتا ہے کہ آگے چل کر کوئی کمی بیشی ہوئی تو تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہارے لیے خطرہ ہے۔ کس چیز کا خطرہ ہے؟ اگر تم دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اگر کسی بھی بجلی کے پل پر، کرنٹ کے کسی بھی پل پر اگر یہ لکھا ہوا ہو ساودھان خطرناک، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں ساودھان رہنا چاہیے، ہاتھ لگانے سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پہلے ہی ہاتھ لگانے سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے مادی چیز، اور مادی چیز کو فنا کر دے گی۔ کرنٹ تمہیں فنا کر کے رکھ دے گا۔ یہاں جس کو اللہ رب العزت نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں جو خبردار کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس بات کی خبردار کر رہا ہے کہ اگر تمہارے ایمان کی سلامتی چاہیے، ان کو دیکھ کر، ان کو مان کر ان کا فیضان لو۔ اگر یہاں کوئی گستاخی کرو گے، یہاں کوئی انگلی کرو گے، تمہارے ایمان کا خسارہ ہوگا، تمہارے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہاں جان جائے گی، وہاں ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے پہلے خبردار کر دیا۔ جس کے بارے میں خبردار کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ کون ہے؟ صرف اللہ کی گستاخی کرنے سے بے ایمان نہیں، بلکہ اولیاء کی گستاخی سے بھی آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی گستاخی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ اولیاء کرام کو بے حد مانتی ہے، لیکن بعض بدعقیدہ لوگوں کی سنگت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، کیا؟ دوستی کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر۔ دوست ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بٹھاتا ہے، کاروبار کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بہت رنگ ادھر سے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوست ہے، بیٹھنا اٹھنا، سنگتوں میں رہنا، تو اس کی وجہ یہ، اس کا ایک سبب یہ بن جاتا ہے کہ تمہارے ایمان میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بدعقیدہ کی سنگت تمہیں بدعقیدہ بنا کے رکھے گی۔ بدعقیدہ سنگت تمہیں بدعقیدہ بنا کے رکھے گی۔ فرمایا کہ جیسا ساتھی ویسا سنگاتی ہو جاتا ہے۔ صحبت جس کی تم اختیار کرو گے، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت سالے ترا سالے کند، یہ ایمان کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر یہاں آپ بے خیالی میں بیٹھے رہیں گے اور بدہوشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، آپ آئے ہیں خطاب سننے کے لیے اور میں آیا خطاب سنانے کے لیے، آپ ایک جذبہ لے کر کے آئے، ہم آئے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ہمارا کام کوئی اور نہیں ہے، یہاں کوئی دنیاوی بات بول کر کے اپنا مقام بنانا نہیں ہے۔ یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرائیں، فقط ہمارا کام وہی ہے۔ آپ نے ہمیں اپنا امام بنایا، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو راہ راست پر رکھیں۔ بدعقیدہ لوگوں سے حفاظت کرانا ہمارا کام ہے۔
ہم اطلاع دے رہے ہیں، آپ کو وارن کر رہے ہیں، آپ یہاں بدہوشی کے ساتھ نہ بیٹھیے، ایزی مت لیجئے، اسے نارمل نہ لیجئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ نارمل لیں گے تو ایمان چلا جائے گا، نہیں ایڈجسٹ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں، صحبت صالح قرا صالح کند، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، اور صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ بد لوگوں کی سنگت تجھے بد بنا دے گی، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے؟ نیک لوگوں کی سنگت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے کہ نہیں بنو گے؟ نمازیوں کی صحبت میں رہو گے تو نمازی بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اور جو روڑیوں کی صحبت میں رہے گا وہ روڑی بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے، سنگت کا اثر ہوتا ہے نا؟ حرام خوروں کے ساتھ رہو گے تو حرام خور بنو گے، حلال خوروں کے ساتھ رہو گے تو حلال خور بنو گے، ولیوں کی سنگت میں رہو گے تو ولی بنا دیں گے۔ ارے غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ غوث اعظم کا نام لیتے 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 آدمی غوث بن جاتا ہے، یہ وہ سنگت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے جو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تقریر تو سن چکے ہیں، سوچتے ہوں گے کہ اس آیت پر ہم سن چکے ہیں۔ ہر بار یہ قرآن ہے، قرآن، اس آیت پر میں نے سن لیا ہے، اس آیت پر ہم نے سن لیا ہے، نہیں، اس آیت پر آپ نے ایک اور بات سنی ہے، اس آیت پر کچھ اور سنو گے۔ ہر بار قیامت تک ایک ایک آیت پر جب بھی کوئی تفسیر کرے گا الگ ہی بولے گا۔ یہ بات سن چکے ہیں؟ نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ جب بھی تم نئی بات سنو گے، جب بھی تم نئی یہ قرآن کریم کو جب دوسری مرتبہ سنو گے، اللہ رب العزت ایک نیا اپنا علم عطا فرمائے گا۔ اس کے علم میں کوئی کمی ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ارے اللہ رب العزت کے علم کا چھوڑی، اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا سرکار کو، اور سرکار نے عطا کر دیا مولا علی کو۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور مولا علی مشکل کشا اپنا علم بانٹ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ علم سرکار مولا علی مشکل کشا کا علم محدود ہے، مختصر ہے، اللہ کا علم لامحدود۔ اس لامحدود علم کو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ وہ لامحدود علم جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، وہی علم لامحدود جو مولا علی کو رسول نے عطا فرمایا ہے، اور وہی علم مولا علی نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا کیا ہے۔ غوث الاعظم دستگیر کا زمانہ جاہلوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ غوث الاعظم دستگیر کا جو زمانہ ہے وہ ان پڑھوں کا، گواروں کا نہیں، عالموں کا زمانہ ایسا بھی نہیں۔ اس وقت ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز رہنے والوں کا زمانہ تھا، وقت کے پائے درجے کے غوث و قطب ہوا کرتے تھے، غوث بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم ہے، غوث دنیا بھر میں ہے، لیکن غوث الاعظم یہ ہے، غوث العالمین یہ ہے۔ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، ہمارے اس زمانے میں بھی غوث موجود ہیں۔ وہ غوث الاعظم دستگیر جو عبد القادر جیلانی ہے، وہ غوث الاعظم ٹاپ لیول کے، اس کے لیے سرکار غوث الاعظم دستگیر کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمائی، نشاندہی فرمائی۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ سنا، سوتے تو نہیں رہنا آپ لوگ، جاگ رہنا، یہاں سے بھی جاگنا، ادھر سے بھی جاگنا، ادھر سے بھی جاگنا ہے۔ آنکھ کھلی رکھنے سے فائدہ نہیں، ادھر کی بھی آنکھ کھلی رہے۔ بات سمجھ میں تب آئے گی جب لیتے رہیں گے نا، جب تمہارے پاس لینے کی صلاحیت ہوگی تو دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بچہ جب روتا ہے نا دودھ کے لیے تو ماں کیا کرتی ہے؟ دودھ کیا کرتی ہے؟ پلاتی ہے۔ بچہ روتا نہیں تو ماں سونے دے دیتی ہے، بچہ خاموش سے دودھ نہیں پلاتی،
بچہ روتا ہے مانگتا ہے تو اسے دیا جاتا ہے، ایسے ہی تم علم کو مانگو وہ رب العزت تمہیں علم عطا کرے گا۔ ربی زدنی علما، میرے آقا اللہ سے عرض کرتے ہیں میرے مالک مجھے علم عطا فرما۔ مانگتے ہیں، یہ سرکار کے لیے نہیں، یہ امتیوں کے لیے ایک تعلیم ہے کہ رب سے علم مانگا کرو۔ جمعہ کا خطاب ہے یہاں اپنے عقیدے کو درست، اپنے اعمال کی درستگی کے لیے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت، بولنے والا بھی اعلیٰ ہوگا تبھی اس اعلیٰ کو بول سکتا ہے، میں نہیں بول سکتا، ایک اور نہیں بول سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اعلیٰ کو بولنے کے لیے اعلیٰ قلم چاہیے، اعلیٰ زبان چاہیے، اعلیٰ سوچ چاہیے۔ جتنی اس ذات کی عظمتیں ہیں اس سوچ بھی اتنی اعلیٰ رکھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، جو آپ نے ابھی سنا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، اتنے دن سے آپ نے سنا نا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ سبحان اللہ بولو۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے جن کے صدقے میں بخشے جاؤ گے، قیامت میں نواز رسول کو شفاعت عطا کی جائے گی۔ سرکار غوث الثقلین اپنے چاہنے والے قادریوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے، بولو آپ لوگ، کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ آنکھیں ملتے ہیں نا، اس پر آج ذرا بتانے ہیں مجھے، آنکھیں کب ملی جاتی ہیں؟ دیکھنے والا دیکھتا ہے، نارمل دیکھتا ہے دکھ جاتا ہے، میں اس لائٹ کو دیکھ سکتا ہوں، اس سے تھوڑا سا اور زیادہ پاور والا، اور پاور والا ہو، اور پاور والا ہو، جہاں تک ایسے ہی ڈائریکٹ دیکھنے کی صلاحیت دیکھ لیتے ہیں، لیکن بعض ایسا وقت آتا ہے کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، آنکھیں مل کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اس چمک کو، اس دھمک کو، اس کی رعب و دبدبے کو آنکھ مل کے دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آنکھ وہاں تک اس کی رسائی نہیں کر پا رہی ہے۔ اب آنکھ کو سمجھایا جاتا ہے، آنکھ کو اب اسے اس لائق بنایا جا رہا ہے کہ اس کی چمک دھمک کو دیکھ سکے، آنکھ کو مل کے پھر دیکھا جاتا ہے۔ یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، اس کو ذرا دیکھو۔ اب اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ولی نہیں، اولیاء غوث و قطب اس زمانے کے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ان کے تلووں کا حال یہ ہے، آپ کے تلووں کی چمک دمک اور اس کا مقام یہ ہے کہ اولیاء آنکھیں مل کے دیکھتے ہیں۔ اب ان کو تلووں کو دیکھنے کے لیے، ان کے تلووں کو دیکھنے کے لیے اولیاء اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، تو سر کون دیکھے گا غوث اعظم کی؟ وہ غوث ہمیں ملے ہیں، وہ غوث ہمیں ملے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، اور یہ نعرہ یہاں بھی وہاں بھی رہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہاں نہیں چھوڑیں گے، اور غوث وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ تم یہاں مت چھوڑو، وہ وہاں نہیں چھوڑیں گے، پکڑے مضبوط یہاں پر رہو۔ یہاں ہم کیسے پکڑتے ہیں؟ یہاں غوث کا دامن
ہم پکڑ رہے ہیں، ہم پکڑ رہے ہیں، چھوٹ بھی سکتا ہے۔ بچہ ہاتھ پکڑے ہاتھ چھوٹ سکتا ہے، لیکن جب باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ ہم یہاں رہ کر کے غوث العظم کو ہم پکڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھ چھوڑ دیں، لیکن جب میدان قیامت میں غوث ہاتھ پکڑیں گے تو چھوٹنے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے غوث العظم کو کہتے ہیں غوث العظم دستگیر، غوث العظم دستگیر، وہ یہاں کے لیے بھی وہاں کے لیے بھی، یہاں ہم ہاتھ پکڑیں گے، اسی لیے ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم نے ہاتھ پکڑا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس دامن کو چھوٹنے نہ دے، میرے مالک چھوٹنے نہ دے، چھوٹنے نہ دے، ہم نے پکڑا ہے چھوٹنے نہ دے۔ اور وہ کہتے ہیں رب سے ہم نے پکڑا ہے چھوٹنے نہ دے، وہ کہیں گے مولا ہم نے پکڑا ہے چھوٹنے نہ دے انہیں۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کیسے؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں، یہ پٹا میں ڈالا، یہ پٹا جو میرے گلے میں ہے، یہ پٹا دیکھ کر کے آپ نے کیا سمجھا؟ جن کو معلوم ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ پٹا ڈالنے والا یہ در عامر کلیمی کا ہوگا، ہوتا ہے نا، جس کے در کا ہوگا اس کے نشانی ہوتے ہیں، اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ ارے عام کتے میں، پالنے والے کتے میں فرق نہیں ہے؟ بولو نا بھائی، اتنا بھی شعور نہیں ہے؟ پالنے والے کتے کو گلی کے میونسپلٹی کے لوگ پکڑتے ہیں، میونسپلٹی کے لوگ پکڑتے ہیں کتے کو، جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی اس کا دوسرا مالک ہوگا، کوئی اس کا دوسرا رکھوالا ہے۔ گلے میں جس کے پٹا ہوتا ہے، کتے کے گلے میں پٹا ہو تو میونسپلٹی کا آدمی نہیں پکڑتا، ایسے ہی غوث اعظم کا پٹا جس کے گلے میں ہو اسے قیامت کے روز فرشتے بھی نہیں پکڑیں گے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سمجھ گئے؟ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت اور کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث العظم دستگیر سے اپنا رشتہ ڈائریکٹ نہیں بتاتے اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لاسٹ والے سمجھے؟ پیچھے والے بھی سمجھے نا؟ سمجھ رہے نا پیچھے والے؟ ہاں، پیچھے والے بھی سمجھے، سامنے والے بھی سمجھے۔ تجھ سے در، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار غوث پاک کو، سرکار آپ کو آپ کے دروازے سے نسبت ہے، آپ کی جو چوکٹ ہے نا، آپ کی مزار ہے، آپ کی مزار سے آپ کی چوکٹ کو نسبت ہے۔ یہ کون سی چوکٹ ہے؟ چوکٹ ہے غوث اعظم۔ تجھ سے در، اور اعلیٰ حضرت آگے کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در، در سے ہے سگ، تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ایک گلی میں پھرنے والا کتا جو آپ کے گلی میں ہے، اس کو نسبت ہے آپ کے گلی میں آنے جانے کی وجہ سے، اسے آپ کے در سے کتے کو نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس کتے سے مجھے نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے سرکار غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، آپ کو آپ کے در سے نسبت ہے، اور آپ کے در کو اس کتے سے نسبت ہے، اس کتے کو آپ کے در سے نسبت ہے، اور اس کتے سے مجھے نسبت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان غوث العظم دستگیر کے مقام و مرتبے کو بتا رہے، اور ہمارے یہاں پر اتنی سمجھ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم بس ہمارے یہاں کیا ہے، غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک 11ویں شریف کر دینا، ایک کھانا کھلا دینا، بس ہم نے یہی سمجھا۔ لیکن یاد رکھیے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت جو بھی جتنے بھی ہیں علوم، ان تمام کے یہ منبع ہیں۔ آپ کے قول اور آپ کے فعل سے محبت کرنے والا
قادری ہے۔ آپ کے قول، آپ کے باتوں پر عمل کرنے والا، آپ نے جو کیا ہے اس سے محبت کرنے والا وہ قادری ہے۔ آپ کے افعال سے محبت نہیں، آپ کے اقوال سے محبت نہیں، آپ نے کیا فرمایا اس سے محبت نہیں ہے، بس ایک ہے کہ سرکار سے نسبت ہے، آپ نے 11ویں شریف کی ہے، ہم بھی 11ویں شریف کر لیتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو اس سے کوئی آپ کو اتنا فیضان نہیں مل پائے گا۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے سخت پابند، کیا؟ شریعت کے سخت پابند۔ ادھر پابندی کی بات کریں گے تو آپ لوگوں کے اندر ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اصل آج کل ہے کیا؟ کرامات بتانا ہے، کرامات بتائیں گے لوگ سن کے مزے۔ کرامات سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ کرامات سے کیا کرنا ہے؟ کرامت تو ولی کے بعد کرامت تو ظاہر سی بات ہے کہ ولی کا چلنا بھی کرامت ہے۔ پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی دوستی سب سے بڑی کرامت ہے۔ خدا سے رشتہ، رسول سے رشتہ، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اب آپ سماعت کیجئے گا، سرکار غوث الثقلین شریعت کے سخت پابند، شریعت کی مخالفت کرنے والا، شریعت کے خلاف چلنے والے کے لیے سرکار غوث الثقلین کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ سرکار غوث الثقلین بہت جلالی بھی تھے، بہت جلالی بزرگوں میں آپ کا نام ہے، آپ بڑے جلالی، اور آپ سمجھ رہے ہیں ہاں جہاں جلال ہے وہاں جمال بھی ہے سرکار غوث العظم دستگیر کا، لیکن کثرت سے آپ دیکھے ہوں گے جلال زیادہ ہے آپ کو۔ سرکار غوث الثقلین کہ آپ کرامات دیکھیے گا، زیادہ تر آپ کو جلال زیادہ ہے۔ آپ نے بیان کے دوران چیل اڑتی ہوئی آواز کر رہی تھی، آپ نے اشارہ کیا، کٹ کے گر گئی۔ خطاب میرا ہو رہا ہے اور تیری آواز، میں بندے کو رب سے ملا رہا ہوں، تیری آواز بیچ میں دخل دے رہی ہے۔ آپ نے بیٹھ جا نہیں کہا، آپ نے اشارہ کیا، سر قلم ہو کے چیل گر گئی اور آپ چلے جا رہے ہیں۔ مریدین لا کے آپ سے عرض کیے کہ حضور آپ یہ چیل کا یہ حال ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ آپ نے اشارہ کیا، کٹ کے گر گئی تھی، آپ نے ٹھیکا جوڑ کے چلے گئے، آپ چیل بھی اڑ کے چلے گئے۔ جلالی بزرگ آپ ہیں، اور آپ کے دوران، آپ کے خطاب کے دوران، اور ایسی جلالی تقریر آپ کی ہوتی تھی، ایسی کیفیات کی تقریر ہوتی تھی کہ آپ کے خطاب میں لوگوں کو اتنا وجد آتا کہ لوگ بیان کے بعد جنازے اٹھتے تھے ان کے۔ آپ اتنے جلالی بزرگ سرکار غوث الثقلین، آپ نے یہی تو فرمایا اگر میری حقیقت کو کھول کر، یہ جلال میں فرمایا، نرم سے محبت سے نہیں فرمایا، اگر میں اپنے راز کو کھول دوں، میں اپنے راز کو اگر سمندر پر ظاہر کر دوں تو سمندر سوکھ جائے۔ یہ سرکار غوث الثقلین، اور آپ بے خیالی میں غوث اعظم کا نام لیتے، بے خیالی میں آپ سنتے نہیں۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کل، میں نے آج ایک بات سنی کہ آج کل یہ لوگ جو غوث العظم دستگیر کی مخالفت کرتے تھے پیری مریدی کے، وہ آج ذرا اپنا بھی بازار گرم کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنا بھی پیٹ کا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی ادھر سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اگر مخالفت پر آئیں گے تو لوگ تو اہل سنت والجماعت کے اور شروع سے بزرگان دین کے ماننے والے تھے۔ اب یہ لوگ مزاراں کو جاؤ نہ کو، غوث العظم دستگیر کی بازار پہ جاؤ نہ کو، وہاں جاؤ نہ کو، اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ہونا، تو مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا نہیں وسیلہ لینا، یہ نہیں کرنا۔ آج کل ہے نا وہ پورا چیپٹر بدل گیا ہے، پورا بدلا کے رکھ دیا ہے، پورا ان کا لیسن بدل گیا ہے۔ اب بولتے ہیں نہیں پیری مریدی بولے تو کیا ہے، یہ آج کل جوکروں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ پہلے جوکروں نے تو پہلے اس کی سخت مخالفت کی، غوث اعظم کے گھر کا کھانا، غوث پاک کے نام کا کھانا، 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے بولا۔ آج وہی پیری مریدی کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے، اولیاء کرام سے نسبت رکھنے سے کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ آج کل بتانے لگے۔ چلیے آسمان سے ٹپکا کھجور میں تو اٹکا، اتنا تو ہوا، اتنا تھوک کے اہل سنت والجماعت کے علماء نے اتنا بولا، اتنا تھوکا ان لوگوں کو، تب جا کے دماغ ٹھکانے پہ لگا ہے۔ اب انہوں نے بھی خطاب شروع کیا، اللہ کرے
کہ یہی بولتے بولتے الحمدللہ اللہ کرے کہ یہ عقیدے بد سے نکل کر باعقیدہ بن جائیں، صحیح العقیدہ بن جائیں۔ دعا کرو اللہ رب العزت